والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ ترجمہ کنز عرفان، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس کی عظیم قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس وقت تک سورج کے چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی ہے اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا، اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ اور سورج کا اس طرح چلتے رہنا اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو اپنی سلطنت میں زبردست اور اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ تو جس کی یہ شان ہے وہی واحد معبود ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ ترجمہ کنز عرفان، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، چاند کی 28 یعنی 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ۔ اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں، اور 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے، اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے جو سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار اور زرد ہو گئی ہو۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، جو کہ چاند کی شوکت کے ظہور کا وقت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کر دے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوکت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات۔ نیز رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی، یوں کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج و چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوکت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا۔ نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا، اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، وہ واحد ہے، کامل قدرت اور بے انتہا علم والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔